بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد طارق سے خبریں سنیے۔ ملیشین رہنماؤں کا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بریفنگ۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر برفباری اور بارشوں میں کمی کے باعث زرعی شعبے کو سنگین خطرات لاحق۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں کا معروف عالم دین غلام محمد بخشی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ بھارت اتر پردیش میں مسلمان خاندان کو مندر کے لیے اپنا گھر خالی کرانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کا نفاذ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ مودی حکومت کی پالیسیوں نے بھارت میں آزادی اور علیحدگی پسند تحریکوں کو جنم دیا۔ ترکیہ صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ سعودی کابینہ نے فلسطینیوں کی جبری ہجرت سے متعلق اسرائیل کا انتہا پسندانہ بیان مسترد کر دیا۔ مصر اور اردن فلسطینیوں کی بے دخلی کے بغیر غزہ کی تعمیری نو پر متفق۔ غزہ کا معاملہ ریئل اسٹیٹ آپریشن نہیں، فرانسیسی صدر کا CNN کو انٹرویو۔ نیتن یاہو کا بیان، سعودی عرب کی سالمیت پر حملہ ہے فلسطین فاؤنڈیشن۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں اور کشمیر شاخ کے ایک وفد نے ملیشیا میں اسلامی تنظیموں کی مشاورتی کونسل MAPIM کے صدر محمد اعظمی عبدالحمید اور دیگر رہنماؤں کو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انسانی حقوق کی موجودہ زمینی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ حریت رہنما الطاف حسین وانی کی زیر قیادت وفد میں ایڈوکیٹ پرویز، شمیم شال، سید فیض نقشبندی اور شیخ متین شامل تھے۔ حریت وفد نے ملاقات کے دوران ملیشیا کے نمائندوں کو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا، جن میں دوران حراست قتل، آبادی کے تناسب میں تبدیلی اور قابض بھارتی فوجوں کی طرف سے منظم خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ الطاف حسین وانی نے کہا کہ بھارتی حکومت کا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حالات معمول پر آنے کا بیانیہ عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے دھوکہ دہی پر مبنی ایک ہتھ کنڈا ہے۔ وفد نے ملیشین رہنماؤں کو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی مسلم شناخت کو مٹانے کے لیے مندروں کی تعمیر اور علاقے میں ہندوتوا ایجنڈے کو مسلط کرنے کی بھارتی حکومتی کوششوں کے بارے میں بھی بتایا۔ ملیشیا کے وفد نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں، بھارت کی طرف سے مسلط کی جانے والی آبادیاتی تبدیلیوں اور علاقے کی مسلم اکثریتی شناخت کو تبدیل کرنے کی منظم کوششوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے قومی اور بین الاقوامی فورمز پر کشمیری عوام کی حالت زار کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کا یقین دلایا۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں برفباری اور بارشوں میں کمی کے باعث پانی کے ذخائر اور زرعی شعبے کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں اس مرتبہ سردی کے ایام میں برفباری میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ جموں اور کشمیر کے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں 1 جنوری سے 6 جنوری کے درمیان بارش میں منفی 76.87% کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ جموں ڈویژن میں اس عرصے کے دوران 80.27% بارش کی کمی واقع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جنوری 2025 میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ تھا، 6 سے 7 ڈگری سیلسیس کے درمیان اتار چڑھاؤ آ رہا تھا، جبکہ درجہ حرارت میں ایک غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے برف بھی جلد پگھل گئی۔ ماہر ارضیات ڈاکٹر پرویز احمد تیلی نے خبردار کیا کہ برف کی کمی ندیوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح کو کم کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ زراعت، خاص طور پر پانی کی ضرورت والی فصلوں پر شدید اثر ڈال سکتا ہے۔ پرویز احمد نے خبردار کیا کہ خشک حالات پن بجلی کی پیداوار کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے معروف عالم دین غلام محمد بخشی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ غلام محمد بخشی حریت رہنما شکیل احمد بخشی، شوکت بخشی اور شہید شارق بخشی کے والد تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس، غلام محمد خان سوپوری، ڈاکٹر مصعب، جاوید احمد میر، مولانا مصعب ندوی، امتیاز ریشی اور دیگر نے اپنے بیانات میں کشمیر کاز کے لیے نمایاں خدمات پر مرحوم کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ دنی اسنا کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں اور کشمیر شاخ نے حریت رہنما شکیل احمد بخشی کے والد، حریت رہنما تنویر الاسلام کی والدہ، آزادی پسند کارکن فیاض احمد وانی کی زوجہ اور حریت کارکن حمید اللہ کھورو کے بھانجے کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے۔ کنوینر غلام محمد صفی کی صدارت میں منعقدہ حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے ایک تعزیتی اجلاس میں کہا گیا کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے کسی ذی اور روح کو مفر نہیں۔ غلام محمد صفی نے کہا کہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقلی ہے۔ اجلاس میں مرحومین کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔
इजलास में सीनियर हुर्रियत रहनुमा महमूद अहमद सागर, मोहम्मद फारूक रहमानी, परवेज अहमद, अल्ताफ हुसैन वानी, शमीम शाल, इम्तियाज वानी, जाहिद सफी, आमिर अब्बासी, जहूर अहमद और दीगर ने शिरकत की। दीनी असना कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू और कश्मीर शाख के रहनुमाओं मोहम्मद फारूक रहमानी, महमूद अहमद सागर, रफीक अहमद डार, एजाज रहमानी, जाहिद अशरफ और दीगर ने अपने अलग अलग बयानात में भी शकील अहमद बख्शी के वालिद गुलाम मोहम्मद बख्शी के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि वो श्रीनगर के काबिल एहतराम आलिम दीन थे और उनकी मजहबी खदमात को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। मोहम्मद फारूक रहमानी ने कहा कि वो एक साबित कदम और दिलेर लीडर थे और 1990 की दिहाई में अपने छोटे बेटे शारिक बख्शी की शहादत के बाद भी हर मुश्किल का डटकर मुकाबला किया। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और सोगवार खानदान को नाकाबिल तलाफी नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत और सब्र अता फरमाए। जमीयत उलमाए हिंद ने भारतीय रियासत उत्तराखंड की हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें रियासत में यकसान सिविल कोड के निफाज को चैलेंज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए इक़्तिदार रियासत में यकसान सिविल कोड रवां बरस जनवरी में नाफिज किया गया था। हाई कोर्ट में इस हवाले से अरजदाश जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने दायर की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील जमीयत उलमाए हिंद की नुमाइंदगी करेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने इंसाफ के हुसूल, आईन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने की उम्मीद के साथ अदालत से रुजू किया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसे कानून को कबूल नहीं करेंगे जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान बहुत सी चीजों पर समझौता कर सकते हैं लेकिन अपनी शरीयत और मजहब पर कभी नहीं। ये सिर्फ मुसलमानों के वजूद का नहीं बल्कि उनके आईनी हुकूक का भी मामला है। मोदी हुकूमत यकसान सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को दिए गए हुकूक छीनने की कोशिश कर रही है। मौलाना अरशद मदनी ने मजीद कहा कि यकसान सिविल कोड का निफाज आईन में दर्ज बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि यकसान सिविल कोड भारत के इत्तेहाद और सालमियत के लिए नुकसानदेह है। अरजदाश्त की समाअत रवां हफ्ते के आखिर में मुतवक्किया है। भारत में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की जाबराना पॉलिसियों और मुतराजा कानून साजी ने भारत के कई हिस्सों में हकीकी आज़ादी और अलहदगी की तहरीकों को जन्म दिया है। सियासी तजज़ियाकार मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तहरीक आज़ादी, नक्सलियों की बगावत और मणिपुर के बहरान समेत तनाज़ात से निमटने की मोदी हुकूमत के तर्ज अमल पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। नागालैंड में भी कशीदगी बढ़ रही है जहाँ नागा अलहदगी पसंद भारतीय हुकूमत की तरफ से 2015 के फ्रेमवर्क मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर मुसल्लह मुज़ाहमत की धमकी दे रहे हैं। मोदी हुकूमत छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में नक्सली तहरीक को रियासती जबर से दबाने की कोशिश कर रही है। पकड़ धकड़ ने बहरान को मजीद संगीन बना दिया है। पसमानदा तबकों को दीवार के साथ लगाकर उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि भारत से अलहदगी ही वाहिद हल है।